السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انا معکم محمد عبداللہ المشمر المدرس باکادمیۃ آس بلاہور. کیف حالکم جمیعا؟ ارجو ان تکونوا بخیر وصحۃ وسلامہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے. آج کا ہمارا سبق الدرس التاسع والسبعون 79 نمبر سبق ہے. حول البیت، یہ بھی گھر سے متعلق ہے کہ گھر میں وہ جملے جو ہم استعمال کرتے ہیں عام طور پر، اس کے بارے میں پچھلا سبق بھی میں نے اسی حوالے سے ذکر کیا تھا، اور آج کا سبق بھی یہ اس لیے میں نے یہاں پر 2 لکھا ہے کہ یہ جز نمبر 2 ہے. گھر ہی سے متعلقہ عبارات آج ہم پڑھیں گے اس میں. تو آئیے سب سے پہلے حل فی بیتکا. حل فی بیتکا، حل کا مطلب کیا؟ فی بیتکا کا مطلب آپ کے گھر میں حصیر، حصیر کہتے ہیں چٹائی کو. تو کیا آپ کے گھر میں چٹائی ہے؟ اگر ہم کسی سے پوچھتے ہیں، جیسے عام طور پر گھروں کے اندر پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ کے گھر میں چٹائی ہے، تو وہ کہتا ہے لا بل فی بیتی، بلکہ میرے گھر میں بساط، دری ہے. بساط دری ہے. تو وہ کہتا ہے چٹائی نہیں ہے بلکہ دری ہے. تو یہ والا جملہ بھی ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ دوسرا، اس سے اگلا والا جملہ ہے اجمع الستارۃ یا اخی. یہ بھی بہت زیادہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے. ہم گھر میں کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پردے کو اکٹھا کر دو، پردے کو اکٹھا کر دیں یا پردے کو ادھر کر دیں. جب ہم یوں کہہ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم یہ کہیں گے اجمع الستارۃ، اکٹھا کر دیں، ستارہ مانا پردے کو، یا اخی اے میرے بھائی. وہ آگے سے کہتا ہے انا تحت خدمتکا. یہ عبارت پہلے بھی ایک سبق میں ذکر کر چکا ہوں کہ کبھی بھی کسی کو یہ کہنا ہو کہ میں آپ کا خادم، میں آپ کی خدمت میں ہوں، تو ہم کہیں گے انا تحت خدمتکا. انا تحت خدمتکا، کہ میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کی خدمت میں ہوں. اس کے بعد ہے شغل المکیف. مکیف آپ کو معلوم ہے، میں مفردات میں ذکر کر چکا ہوں کہ مکیف کہتے ہیں اے سی کو. شغل المکیفہ، کہ چلا دیجئے اے سی کو، یا حبیبی اے میرے دوست، اے میرے محبوب، اے دوست، اے یار، آپ اے سی چلا دیجئے. تو وہ آگے سے کہتا ہے انقطعت الکہرباء. انقطعت الکہرباء، یہ عام طور پر ہمارے ہاں عام لفظ استعمال کیا جاتا ہے، بجلی چلی گئی ہے. تو اس کے لیے کہا جائے گا انقطعت الکہرباء، کہ بجلی جا چکی ہے، بجلی نہیں ہے. اس کے لیے آپ یہ استعمال کریں گے کہ دوست نے آپ کو کہا کہ اے دوست ذرا اے سی چلا دیں، تو آپ آگے سے کہنا چاہتے ہیں کہ بجلی چلی گئی ہے، تو اس کے لیے یہ والی عبارت استعمال کی جائے گی. اس کے بعد ہے ارمی الاوساخ. رما یرمی، ارمی کا مطلب ہوتا ہے پھینک دیں، الاوساخ کا مطلب ہوتا ہے یہ کوڑا کرکٹ گند وغیرہ، یہ پھینک دیں. فی سلۃ المہملات، کس میں؟ یہ جو ڈسٹ بین ہوتی ہے، جس کو ہم ڈسٹ بین کہتے ہیں، جو ٹوکری ہوتی ہے جس میں گند وغیرہ ڈالا جاتا ہے، ہر گھر میں ہوتی ہے، تو اس میں سلۃ المہملات میں یہ گند وغیرہ پھینک دیں. تو وہ کہتا ہے معذرتاً لا اجدها. معذرتاً کا معنی ہوتا ہے معذرت، یعنی معافی چاہتا ہوں. لا اجدها، وہ مجھے مل نہیں رہی ہے. معذرتاً لا اجدها، وہ مجھے مل نہیں رہی ہے. لا ترمی الاوساخ، لا ترمی، نہ پھینکیے، الاوساخ، یہ بالکل وہی لفظ ہے. الاوساخ کا مطلب ہوتا ہے وسخ کا مطلب گندی چیزیں، کوڑا کرکٹ، جو آپ نے کچھ اضافی چیزیں کی ہوں. لا ترمی الاوساخ، یہ گند وغیرہ نہ پھینکیں. امام البیت، گھر کے سامنے، یعنی گھر کے سامنے یہ گند وغیرہ نہ پھینکیں. وہ آگے سے کہتا ہے حسناً، بہت اچھے، یا امی، اے میری والدہ، بہت اچھے. یعنی والدہ اپنے بچے کو کہتی ہے کہ گھر کے سامنے یہ گندی چیزیں یا گند وغیرہ کوڑا کرکٹ نہ پھینکے. تو وہ آگے سے کہتا ہے حسناً. آپ نے کسی کو کہنا ہو کہ ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ میں کرتا ہوں، تو اس کے لیے آپ یوں کہیں گے حسناً یا اخی، بہت اچھی بات ہے میرے بھائی، میں ایسے کرتا ہوں. آخری عبارت ہے کم طابقا لہذا البیت.
طابق عربی زبان میں یہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ منزل کو کہا جاتا ہے، جو ہم ایک منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، اسی طرح سے کئی منزلیں ہوتی ہیں۔ تو ہم بعض اوقات گھر میں پوچھتے ہیں کہ اس گھر کی کتنی منزلیں ہیں، تو ہم پوچھیں گے کم طابقاً، کتنی منزلیں ہیں لہذا البیتی، اس گھر کی، یعنی اس گھر یہ کتنے منزلہ گھر ہے۔ تو وہ آگے سے کہتے ہیں جواب میں لہذا البیتی، اس گھر کی طابقانی، 2 منزلیں ہیں، یعنی اس گھر کے اندر جو ہے یہ 2 منزلہ گھر ہے، یا 2 منزلوں پر مشتمل یہ گھر ہے۔ تو اس طریقے سے ہم آپس میں سوال و جواب یا عام گھر میں استعمال ہونے والے الفاظ جو ہے یہ 2 سبقوں میں ہم نے ذکر کیے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ اگلے سبق تک لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔